أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. مشرک مستر ہوتا ہے اور اس کو جھوٹے خداؤں کا ڈر ہوتا ہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ کئی ایک کا غلام ہوتا ہے۔ موحد اللہ رب العزت کا غلام ہوتا ہے اور وہ اسی کو خوش کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے۔ شرک بڑی غلیظ اور بدترین بیماری ہے۔ شرک کبھی اور برا جرم ہے، بڑا اور بدترین جرم ہے۔ شرک اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن میں نے شرک معاف نہیں کرنا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود شرک کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہیں اور پھر تعویلیں کرتے ہیں قرآن کی آیات کی کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں، یہ آیتیں بزرگوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ حجر ہو، شجر ہو یا کوئی بزرگ، کوئی بڑی ہستی ہو، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو ان کے پیچھے لگ جانا اور ان کو اپنا پیشوا اس اعتبار سے سمجھنا کہ یہ ہمیں پار لگوا دیں گے، لگا دیں گے اور ہم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، یہ لوگ تو خود ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ یہ عقیدہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کی مضبوطی کے لیے قرآن کی آیات توحید سے بھری پڑی ہیں، ان آیات کو ہم سمجھیں، فہم، غور و فکر، تدبر۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں، پکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات کی مثال دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مچھر پیدا نہیں کر سکتے، یہ مکھی کا پر، مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کارساز اور تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہیں رزق کیسے دے سکتی ہیں؟ تمہیں اولاد کیسے دے سکتی ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں اور یہ گمراہی اور جہالت جو ہے، اس گمراہی اور جہالت سے نکلنے کے لیے توحید والا راستہ اختیار کریں۔ توحید انبیاء کرام کا عظیم ترین مشن تھا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہی تھا۔ باقی مسائل میں کمی بیشی اور طریقہ کار بدلتے رہے، لیکن توحید روز اول سے لے کر جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، انسانوں کو درس دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے راستے پر لے کر آئیں۔ الیس اللہ، یا نہیں ہے اللہ بکاف کافی عبدہ، اپنے بندے کو، ویخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان لوگوں سے جو من دون، اس کے سوا ہیں، اس کے سوا جو لوگ ہیں ان سے ڈراتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا یار بھی نہیں دیں گے تو جانور جو ہے تو کیڑے پڑ جائیں گے، روزی بند ہو جائے گی، رزق بند ہو جائے گا۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے کے لیے ڈرایا جاتا ہے اور زبردستی کی جاتی ہے، اور دینے والے اور لینے والے سمجھتے ہیں کہ یہ عین عبادت ہے، جبکہ
یہ तागूत की इबादत की जा रही वमन युज़लिल्लाह और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह फमा लहु मिन हाद नहीं है उसको कोई हिदायत देने वाला। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे जो अल्लाह की नजरों से गिर जाए सारी दुनिया भी जोर लगा ले कि इसको हमने हिदायत देनी है इसको हमने इस रास्ते से निकालना है वो नहीं निकलेगा। देखते नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं उनको दलील दें कुरान की दलील दें हदीस की और वाज़ेह तौर पर दलाइल हैं तौहीद पर साफ सुथरी बातें शफाफ हैं और थोड़ा सा गौर व फिक्र करने से समझ आ जाती है मगर वो कहते हैं उनके ऊपर से गुजरती चली जाती हैं वो आयात क्यों उनके ऊपर मोहरें लागू की हैं वो गुमराह हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों से वो ये गिर चुके हैं वमन यहदिल्लाहु वमन और जिसको यहदी हिदायत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे फमा लहु नहीं है उसको कोई मिन मुज़िल्लिन गुमराह करने वाला मिन मुज़िल्लिन कोई गुमराह करने वाला उसको गुमराह करने वाला नहीं है। अलैसा क्या नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अजीज खूब गालिब ज़िंतिकाम इंतकाम लेने वाला बदला लेने वाला। आज तो ये गुमराही के लिए बहाने टटो रहे हैं और कहते हैं गुमराही के रास्ते को हिदायत और गुमराही के रास्ते को सिराते मुस्तकीम समझ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे लोगों से बदला लेगा। अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह हमें अपनी पकड़ और से